میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم سب کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ ہم لوگ ٹوٹل 400 لڑکیاں تھیں۔ آج ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ہم سب کی زندگی ایک ساتھ برباد ہونے والی تھی۔ برباد بھی ایسی کہ شاید دنیا کا کوئی مرد اب ہم سے شادی نہیں کرتا۔ ہمارے ماں باپ ہمیں گھروں سے نکال دیتے اور ہم لوگ سڑکوں پر رول جاتے۔ اس میں غلطی کس کی تھی؟ صرف ہماری اپنی۔ ہم سب یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں۔ بہاولپور کی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں جو اس کے میرٹ پر پورا اتر جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو میرٹ پر تھی، لیکن جب ایڈمیشن کروانے گئی تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ رو رہے تھے کیونکہ وہ میرٹ پر پورے نہیں اترے تھے، تو ان کی زندگی بھر کا سوال تھا۔ اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے ہوں گے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا اللہ سب کے لیے آسانی کرے۔ میری ایک دوست نے کہا پڑھائی کر لیتے ہیں تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ میں نے کہا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان محنت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ خیر ہم اس یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ ابھی ہمارے شروع کے دن تھے۔ میرا بھائی میری یونیورسٹی جانے کے بہت خلاف تھا۔ وہ تھا تو مجھ سے چھوٹا، لیکن ہمارے گھر میں مردوں کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ ان کو یہ محسوس کروایا جاتا تھا کہ ہم تو تمہارے ہی رحم و کرم پر ہیں، تم ہی ہمارے بڑے ہو۔ میری امی کہتی تھیں اگر مرد کو بڑا محسوس کروایا جائے تو وہ بڑا بن کے دکھاتا ہے۔ بڑا بننے سے مطلب کہ پیسہ کماتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پر میرے بھائی کو جتنا بھی بڑا بنا لیتے اس کے اندر بڑا پن نہیں آتا تھا، بس اسے روپ جھاڑنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے میرے امی ابو کو کہا کہ اسے لڑکیوں اور لڑکوں والی یونیورسٹی میں نہ بھیجو، یہ خراب ہو جائے گی، کوئی گل کھلا دے گی۔ اس بات پر میرے پاپا نے اسے کہا میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو۔ اپنی بہن پر اس نے کہا کہ آج کل بڑے حالات خراب ہیں۔ بابا آپ کو نہیں پتا۔ میرے بابا نے سر اٹھا کر کہا حالات ان کے خراب ہوں گے جن کے گھر میں حرام کی کمائیاں آتی ہوں، جن کی بیٹیاں ایسی ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی۔ میں مسجد کا امام ہوں، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اور جو سبجیکٹ یہ پڑھنا چاہتی ہے وہ یونیورسٹی کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ میری بیٹی ہمیشہ میرا سر اونچا کرے گی، کبھی نیچا نہیں کرے گی۔ جب بابا نے مجھ پر اتنا فخر کیا تو میں بھی بڑی خوش ہوئی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فخر نہیں غرور تھا، اور اس کی سزا ہم دونوں کو ملنے والی تھی۔ میرے بابا امام مسجد بھی تھے، ان کی گورنمنٹ کی نوکری بھی تھی، اسی لیے وہ میری پڑھائی کے خرچے بھی اٹھا رہے تھے۔ میرے بھائی کو اسی بات سے چڑ چڑھتی تھی۔ دراصل میرے بھائی کا بھی داخلہ کروایا تھا، لیکن وہ پڑھ کروایا، جتنے اس کے نمبر سے اسی حساب سے داخلہ اسے ملا تھا۔ یونیورسٹی میں ہماری کلاسیں بیٹھ گئی تھیں، اور ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک لڑکی ہماری کلاس میں آئی اور اس نے آ کر ٹیچر سے کوئی بات کی۔ ٹیچر کو غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے سب کے سامنے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ٹیچر نے کہا اتنا شوق تھا پڑھنے کا تو اچھے نمبر لے لینے تھے۔ اس نے کہا میں اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، لیکن جب پیپر روڈ تھے تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے میں ٹینشن میں تھی۔ ٹیچر نے کہا ٹینشن میں تو تھی تو نہیں دینے تھے پیپر، اگلے سال دے لینے تھے، اب تھوڑے سے نمبر لے کر ہمارے سر پر ناچ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم سے زیادہ نمبر لیے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، تو میں کہاں سے ایڈجسٹ کروں؟ اس نے کہا کہ کیا آپ ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں رکھ سکتے؟ آپ میرا پرانا ریکارڈ دیکھیں، میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ میرا پرانا ریکارڈ دیکھیں، میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کی یونیورسٹی کا نام روشن کروں گی۔ انہوں نے کہا نام تو تم نے پہلے ہی روشن کروا لیا ہے، ساری یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ پاگلوں کی طرح بھیک مانگتی پھر رہی ہو کہ مجھے کلاس میں بٹھا لیں۔ اس نے بہت باتیں سنی، ویسے ٹیچر بھی بہت منہ پھاڑ کر بول رہی تھی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر پر اسے بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا میرا قصور یہی تھا کہ میں آپ لوگوں سے علم کی بھیک مانگ رہی تھی، مجھے لگا آپ علم سکھانے بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی نے لوگوں کو کہا کہ علم حاصل کرو، یہ کہا کہ علم پھیلاؤ، یہ کہیں نہیں لکھا کہ علم کو بیچو۔ تم لوگ بیٹھ کر علم بیچ رہے ہو، تم سب کا وہ انجام ہوگا کہ یہاں پر ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی غصے میں آ گئی
الٹی سیدھی بات کو ذلیل کر دیا ہے۔ پرنسپل کے پاس بھی گئی، وائس پرنسپل کے پاس بھی، چانسلر کے پاس بھی۔ کہتی ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں کیونکہ میں بیمار تھی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، مگر اچھی تھی تو ثابت کر دی۔ کچھ لوگ اس بات پر ہنسنے لگے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا مجبوریاں انسان کو گھما دیتی ہیں، اور ماں کا مر جانا تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیا سوچتی ہوگی، دیکھنے میں بھی کافی پیاری تھی۔ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ بھی یونیورسٹی میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ یہاں پر لڑکے بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے۔ کچھ لڑکی نے لڑکوں سے دوستی بھی کر رکھی تھی، کچھ نے گروپ بنا رکھے تھے جس میں آدھی لڑکیاں تھیں آدھے لڑکے تھے، لیکن میری تو صرف لڑکیوں سے ہی دوستی تھی۔ مجھے سب کہتی تھی کہ آج کل تو یہ سب کچھ عام ہے، ویسے بھی گروپ بنانے میں کیا دوستی تھی۔ مجھے سب کہتی تھی کہ آج کل تو یہ سب کچھ عام ہے، ویسے بھی گروپ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ جب گروپ میں لڑکے ہوتے تو کافی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بازار سے اسائنمنٹ پرنٹ کروانے کے لیے لے آتے ہیں، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے تو وہ آرام سے کر لیتے ہیں، اور ان لڑکوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ پڑھائی کرو تو بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ہمارا میتھ کا سبجیکٹ بھی ہے، اور لڑکے میتھ کے سبجیکٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اگر اسے لڑکوں کے ساتھ گروپ بنانا ہے تو پھر وہ مجھے اللہ حافظ بول دے، میں اس گروپ میں نہیں جاؤں گی۔ میرے بابا کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا بھی عجیب ہیں، جب تمہیں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج ہی دیا ہے تو اب گروپ بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم گروپ بنا کر کون سا ایک دوسرے سے شادیاں کر لیں اچھے سے ہو جائے۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا۔ اس نے بھی خیر گروپ تو نہ بنایا، وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، لیکن اس نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ اس نے کہا پھر سارے کام تم ہی کروا کر لایا کرنا، جو بھی چیز پرنٹ کروانی ہو، جو بھی کتاب باہر سے لینی ہو، کاغذ لینے ہوں، وہ سب کچھ پھر تم کرو گی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں کر لوں گی۔ میری پڑھائی اچھی جا رہی تھی۔ میرے بابا بھی مجھ سے ہر 2-3 دن بعد پوچھتے کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں دل تو لگ گیا ہے نا۔ میں ان کو بتاتی رہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک آدمی آیا جو کافی بوڑھا تھا۔ وہ یہاں پر ایک نمائش لگا رہا تھا، ایک چھوٹا سا سیمینار بھی کروا رہا تھا جس میں صرف عورتوں کے معاملات پر بات ہوتی تھی، یعنی عورتوں کے ذاتی معاملات، ان کی صحت، صفائی کے بارے میں۔ کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف لیڈی کے بارے میں، کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف لیڈیز کے لیے سیمینار کروا رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے خوشی خوشی گئے۔ یونیورسٹی میں اس طرح کے سیمینار ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لوگ ایک اسٹوڈنٹ کو گڈی بیگ بھی دے رہے تھے، مطلب اس بیگ میں اس لڑکی کے اس کے استعمال کی چیزیں تھیں، ایسی چیزیں جو لڑکیوں کو چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمیں عورتوں کی صحت کے بارے میں کافی کچھ بتایا، ڈاکٹرز نے کافی انفارمیشن بتائی۔ سیمینار 3-4 دن پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہی بیگ دیا۔ ایسے سیمینارز میں اکثر 2 چیزیں دیکھ کر تنخواہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کسی ٹوتھ پیسٹ کا سیمینار ہو تو ایک چھوٹا سا ٹوتھ پیسٹ اور چھوٹا سا برش دے دیتے ہیں، یا کوئی سرف والے آئیں تو سرف کا ایک چھوٹا پیکٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ہمیں اتنا بڑا بیگ دیا تھا، ہم لوگ بڑے خوش ہوئے۔ تقریباً 400 طلبات تھیں، سب کے پاس یہ بیگ پینے تک بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ لڑکے بھی مذاق کرنے لگے کہ اتنے بڑے بڑے تحفے مل رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی ایسا سیمینار رکھے۔ ایک لڑکی بڑی چالاک تھی، اس نے کہہ دیا کہ لڑکوں کو کام ہی کیا ہے، ساری مصیبتیں تو لڑکیوں کے سر پر ہوتی ہیں، اسی لیے لڑکیوں کے لیے تھوڑی سی رعایت رکھی جاتی ہے۔ بچے تو ہم نے پیدا کرنے ہیں، گھر ہم نے سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، ان کو ہم نے پالنا ہے، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ خیر اس طرح کی نوک جھونک چلتی ہی رہتی تھی۔ اس بات کو 1 مہینہ گزرا تھا کہ ہم نے یونیورسٹی میں ایک بڑی عجیب سی خبر سنی۔ ایک لڑکی نے کہا ایک لڑکی ہے، اس کا نام سائمہ ہے، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی، اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں، ایسی بھی کیا بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی وہ ماں بننے والی تھی اور اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا
کہ یہ سب کچھ یونیورسٹی میں ہی ہوا ہے، اس لیے ہم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ہم نے کہا کیسی لڑکی تھی وہ؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ بڑی اچھی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میری اس کے ساتھ دوستی بھی تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس یونیورسٹی میں بھیجا ہے، اوپر سے اس یونیورسٹی کے حوالے سے اس طرح کی کہانیاں مشہور ہونے لگی ہیں، تو پھر ہمارے ماں باپ بھی ہم پر شک کریں گے۔ میری دوستوں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یونیورسٹی میں تو ہزاروں لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس میں سے غلطی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن باقی سب کے گھر والے بھی ان کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بھائی تو ویسے ہی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، کہتا ہے اسے کوئی موقع ملے اور وہ مجھے گھر بٹھا لے، بس مجھے ایک بابا کا ہی سہارا ہے، لیکن وہ بھی تو مرد ہیں، مرد عورت کے حوالے سے کبھی بھی مشکوک ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو۔ میری دوستوں نے کہا بس دعا کرو کہ یہ بات زیادہ اچھلے نہیں۔ لیکن 4 دن بعد ہی ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ پتہ چلا ایک اور لڑکی بھی حاملہ ہو گئی ہے، اور اس کے بچے کا باپ کون ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہم لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ یہ بات پوری یونیورسٹی میں پھیل کر ہم تک پہنچی تھی۔ پچھلی دفعہ تو وہ بات ہم کو اس لڑکی کی سہیلی نے بتائی تھی۔ میری ایک سہیلی جو ہمارے گروپ میں تھی، اس کی طبیعت بھی آج کل بڑی خراب رہنے لگی۔ اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت متلی ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے اسے مذاق میں کہا کہیں تم بھی ماں تو نہیں بننے والی؟ اس نے کہا توبہ کرو، اگر ایسا ہوا تو میرا بھائی مجھے مار ڈالے گا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا، ہم اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، چھوڑ دیا۔ میری اس کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی تھی، اس کا نام نمرا تھا۔ ہم اسے فون کر رہے تھے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے ایک سانس میں شروع ہو گئی، کہاں رہ گئی ہو تم، پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، کال کا جواب نہیں دیتی، واٹس ایپ پر بھی نہیں آتی، خیریت تو ہے، بیمار ہو کیا، گھر میں تو سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میرے گھر والوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے، میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ماں بننے والی ہوں، میرے گھر والے کل میرا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اگر اس ٹیسٹ میں کچھ آ گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں خود بھی تمہیں فون کرنے والی تھی، بس آخری دفعے تم سے بات کرنا چاہتی تھی، پھر یہ لوگ میری شادی کروا دیں گے، کیونکہ یونیورسٹی میں داخلے لینے سے پہلے بھی میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ کرنا چاہتی ہوں، نوکری کروں گی، آپ لوگوں کو ہی پیسے دوں گی، اس لالچ میں ان لوگوں نے مجھے داخلہ کرا دیا۔ لیکن اب اگر یہ سب کچھ ہوا تو کہیں گے کہ تم نے ہمارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تمہیں یونیورسٹی میں ڈال کر ہمیں کیا ملا؟ اگلے ہی دن میری اس آدمی سے شادی کروا دیں گے، وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی دوست کے لیے بہت پریشان ہو گئی، لیکن سچ تو یہ تھا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر کیا کر سکتی تھی؟ میں تو اس کے گھر جا کر اس کی وکالت بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے یونیورسٹی کے علاوہ کہیں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 10 دن کے اندر ہی اس یونیورسٹی کی 3 لڑکیاں حاملہ ہو گئیں۔ ایک تو ہمارے گروپ کی سب سے اچھی دوست تھی، آپس میں بیٹھی تھی جب ایک دوست نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم سب اپنا اپنا ٹیسٹ کروانے چلتے ہیں۔ یونیورسٹی کے بالکل پاس ہی ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم کیوں ٹیسٹ کروائیں، اور تم کیا کہنا چاہتی ہو، ہم سب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، خود سوچو جب سے وہ سیمینار ہوا اس کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اس سیمینار میں گئے تھے، ہم سب گئے تھے، جو لڑکیاں اس میں گئی تھیں انہی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سیمینار میں جانے کا اور اس بات کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ ہم نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، پر وہ خود چلی گئی۔ اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئی، اس نے بھی یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا، اس کا بھی نمبر بند تھا۔ اب ہم لوگ 7 سہیلیاں رہ گئی تھیں، آج کل یہی بات ہو رہی تھی، یونیورسٹی میں یہ باتیں گونج رہی تھیں، میرے گھر بھی پہنچ ہی گئی۔ میرے بھائی نے بڑا واویلا کیا،
یہ دیکھو، یہ تو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کی اپنی دوست کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے، یہ پڑھتی ہے، اس کی اپنی دوست کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے، یہ بھی ہمارا منہ کالا کروائے گی۔ میرے بابا بہت اچھے آدمی تھے، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے معاملے میں وہ کبھی بھی مرد بن کر نہیں سوچتے تھے، بلکہ صرف باپ بن کر سوچتے۔ انہوں نے کہا، اگر کوئی دوسرا برائی کر رہا ہے تو اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ضروری تو نہیں وہ بھی کر رہی ہو۔ انہوں نے بھی میرے بھائی کی بات نہ مانی۔ اس دفعے میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، یہ آنسو خوشی اور تشکر کے تھے۔ میرے پاپا کو مجھ پر کتنا بھروسہ تھا، لیکن مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، شاید میری اس سہیلی کی بات ٹھیک تھی۔ ایک دن اتوار کا دن تھا، میں نے اپنی امی کو بڑی مشکل سے منایا۔ اسی سہیلی امارا کے گھر چلی گئی جس نے کہا تھا کہ اس سب کا تعلق اس سیمینار سے ہے۔ اس کی ماں کے پاس میری ماں بیٹھ گئی، مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا تو میں جیسے ہی کمرے میں گئی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ کئی راتوں سے رو رہی تھی۔ مجھے کیوں نہیں آتی؟ میں بڑی مشکل سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، امی کے ساتھ آئی ہوں، ان کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو گیا ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ وہ سب لڑکیاں جو اس سیمینار میں گئی تھیں ان سب کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا تم کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے کہا ہم سب کو کچھ چیزیں دی گئی تھیں، مجھے لگتا ہے یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم خود سوچو، ایک چھوٹی سی اویئرنیس کا سیمینار تھا، ان کا تو کوئی پروجیکٹ بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے ہمیں اتنی ساری چیزیں کیوں دیں؟ میں نے کہا پر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے اپنے معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میری طبیعت بھی آج کل خراب تھی۔ ہماری یونیورسٹی بہت بڑی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس معاملے پر وہ نظر رکھ رہے تھے یا نہیں۔ پر ایک دن ہمیں یونیورسٹی کے مین ہال میں بلا لیا گیا۔ ہال کے اندر دروازے بند کر دیے گئے، اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ٹیچر نے کہا جو لڑکیاں اس سیمینار میں گئی تھیں صرف وہ یہاں بیٹھیں، باقی باہر چلی جائیں۔ ٹیچر نے کہا کوئی بھی جھوٹ نہ بولے، نہیں تو بہت برا ہوگا، بس جو بھی اس سیمینار میں گیا تھا وہ یہاں پر بیٹھے، باقی سب باہر چلے جائیں۔ کچھ لڑکیاں ظاہر ہے نہیں گئی تھیں، کچھ کلاسز میں تھیں، کچھ چھٹی پر تھی، کچھ نئی آئی تھی، تو کافی ساری لڑکیاں وہاں سے باہر چلی گئیں۔ اب ہم اتنے لوگ رہ گئے تھے کہ ہم ہال کے اندر پورے آ گئے، لیکن ابھی بھی مشکل سے، کیونکہ 400 لڑکیاں تھیں۔ ٹیچر نے کہا میری بات سے سنو، آپ میں سے 10 لڑکیاں ایسی ہیں جو حاملہ ہو چکی ہیں، باقی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو غائب ہیں، ان کا نہیں پتا کہ وہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں آ رہی۔ کچھ تو غلط ہے، آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں آپ نے وہاں پر کیا کھایا تھا؟ وہ ٹیچر بھی یونیورسٹی سے غائب ہیں، اب آپ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا، ساری تفصیل بتانا ہوگی، جس میں دماغ میں جو بات آ رہی ہے وہ اٹھ کر بتاتا جائے۔ سب نے بتایا۔ کسی نے کہا انہوں نے پہلے ہمیں انفارمیشن دی تھی، پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کے لیے جوس کا ڈبہ، لیس کا پیکٹ دیا تھا، لیکن وہ سب تو باہر کا تھا، جو چیزیں بند تھیں، کوئی کھلی چیز نہیں تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس میں کہا وہ بات کی تھی۔ ایک لڑکی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جو ان کا مالک تھا وہ بہت عجیب لگ رہا تھا، بہت ساری لڑکیوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہم سب اس کے دشمن ہیں۔ ٹیچر نے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، وہ ایسے نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹیچر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ایک دو لڑکیوں نے کہا ہاں اس کی نظر بہت عجیب تھی، وہ سب لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اٹھی، میں نے کہا انہوں نے ہمیں بیگ دیا تھا، اس کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں۔ ٹیچر نے کہا کسی کے پاس اس وقت وہ بیگ موجود ہے؟ ایک لڑکی کے پاس موجود تھا۔ ٹیچر نے کہا یہ چیزیں مجھے دے دو، کل سب پھر سے اسی ہال میں اکٹھے ہو جانا، کسی کو بھی یہ بات پتہ نہ چلے، خاص کر کسی باہر والے کو نہیں تو یونیورسٹی کا نام برباد ہو جائے گا، آپ سب کا سال بھی ضائع ہو جائے گا، یونیورسٹی بند ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ہم ایسا نہیں چاہتے تھے۔ بہت ساری لڑکیوں کے غائب ہونے کی خبریں تھیں۔ لڑکیاں اسی لیے غائب ہو رہی تھیں کیونکہ شاید ان کے ساتھ کوئی معاملات ہو گئے تھے، ان کے گھر والے ان کو یونیورسٹی نہیں بھیج رہے تھے۔ عجیب معاشرہ ہے ہمارا۔ یونیورسٹی کو تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہاں پر بہت برے کام ہوتے ہیں، جبکہ ضروری تو نہیں جس نے غلط کاریاں کرنی ہوں۔ اور وہ بھی میری ماں نے کہا کہ تمہارے بابا کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ بڑے پریشان ہیں،
तुम कुछ दिन यूनिवर्सिटी न जाओ। मैंने कहा अम्मी कुछ दिन नहीं जाऊंगी, फिर तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया। वो हैरान रह गईं। 4 दिन गुजर गए। उसके बाद हमें हमारी टीचर ने फिर से जमा किया। ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। इन 4 दिनों के अंदर 40-50 केसेस और सामने आ चुके थे। टीचर ने कहा बात गौर से सुनने वाली है, आप सब लोग आराम से सुने, अपने फ़ोन बंद कर दें, अपनी आंखों के सामने रख दें ताकि मैं देख सकूं कि कोई वीडियो तो नहीं बना रहा। आजकल तो फ़ोन्स का ज़माना था, इसलिए टीचर को इस बात पर सख्ती से कहना पड़ा कि आप लोगों में से कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, बस इस बात को संजीदगी से समझेगा। उसके बाद टीचर ने जो बात हमें बताई, हम तो हैरान ही रह गए। टीचर ने कहा आज से 3 माह पहले जब हम लोगों ने एडमिशन किए थे, हमारे पास एक लड़की आई थी, उसका नाम माहीन था। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उसने मैट्रिक और एफए में टॉप किया था। उसके सब्जेक्ट भी मुश्किल से। वो लड़की बड़ी खूबसूरत सी थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन उसका बीए का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिया, क्योंकि वो मेरिट से बहुत दूर थी। वो 3-4 दिन यूनिवर्सिटी में आती रही, बाकी बार बार सबको कहती रही कि मुझे रख लें, एक स्टूडेंट को बगैर मेरिट के बिठा लें तो क्या हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो एक उसूल होता है वो सबके लिए होता है। बिलाखिर हमें उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकालना पड़ा। वो चली गई। उसके 1 महीने बाद यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया, जिसमें मुद्दा ये था कि औरतों की सेहत और सफाई के हवाले से सेमिनार, और अब सबको एक बैग दिया गया। हमने उन बैग की चीज़ों का टेस्ट किया और आपको बता रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों की वजह से सब लड़कियों के साथ ये कुछ हो रहा है। जितनी भी लड़कियों के साथ ये मामलात हुए वो प्रेग्नेंट नहीं, सिर्फ उनके जिस्म में एक ऐसी चीज़ गई है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी की अलामात शो कर रही हैं। उनके माँ बाप ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कहीं कोई चक्कर चलाया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मामलात हमारे माशरे में कितने ज़्यादा संजीदा और नाजुक हैं। अब अगर कोई लड़की ऐसी अलामात शो कर रही है जैसे एक हामला औरत की होती हैं, तो उसके माँ बाप के दिमाग में तो पहला सवाल यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो अगर किसी लड़की को उल्टी भी आ जाए तो घर वाले उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। कोई मजाक में बात करता है, कोई संजीदा, तो कोई तंज कर देता है कि क्या तुम माँ बनने वाली हो। तो जब वो एक साथ ही सारी अलामात शो करेगी तो फिर उसके साथ क्या होगा। असल में कोई भी हामला नहीं है, ये सब कुछ 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन उनके माँ बाप उनसे बदजन हो जाएंगे, उनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। हो सकता है उनका तालीमी साल ज़ाया हो जाए, हो सकता है कुछ लड़कियों को वापस यूनिवर्सिटी आने ही न दिया जाए। मैंने कहा टीचर कि ये सब कुछ किसने किया है? क्या उस आदमी ने? उस टीचर ने कहा कि हाँ, ये उस आदमी ने किया क्योंकि ये उसी लड़की का बाप है। वो कोई गरीब घर से नहीं था, वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। उसकी बेटी जो सब्जेक्ट पढ़ रही थी वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में था, वो यहाँ पर ही पढ़ सकती थी। उस बेटी के साथ ज़ाया हुआ और उसने पूरा बदला लेने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि वो एक कीमियादान है। हम सब अपना सर पकड़कर बैठ गए। टीचर ने कहा जो लड़कियां गायब हुईं, जिनको उनके माँ बाप ने यहाँ पर आने से रोक दिया, किसी तरह से उनसे राब्ते करके उनके घर जाएं, उनको ये बात समझाने की कोशिश करें। आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप में से ही उनके साथ किसी न किसी की दोस्ती होगी। आप लोगों का काम है कि आप उनको इस बात पर राजी करें। ये बात बड़ी मुश्किल है, शायद बहुत देर है, शायद उनके साथ कुछ ऐसा हो भी गया हो कि वो सारी जिंदगी न भूलें। उन पर किसी ने हाथ उठाए होंगे, उनकी शादी करवा दी गई होगी। बस जो भी हो सकता है आप लोग करें, नहीं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों का भी नुकसान होगा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही, अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी। कुछ लड़कियों के साथ ऐसा मामला हुआ कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई, वो साफ साफ बच गईं। शायद अलग अलग जिस्म पर अलग अलग असरात होते हैं, इसीलिए मामला सामने आया था। मैं अपनी अम्मी को पहले से ये बातें समझा चुकी थी। फिर निम्रा के घर गई। मेरी माँ ने उसकी माँ से बात की और निम्रा ने उसे सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गई। इस तरह जो कुछ भी हम ठीक कर सकते थे हमने ठीक करने की कोशिश की। उस लड़की के बाप को पकड़ा गया, उसने ये सब कुछ बताया, अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा मेरी बेटी एक अच्छी स्टूडेंट थी, बेचारी मजबूरी की वजह से 1-2 नंबरों से रह गई। आप लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप लोग फिरौन बनकर बैठ गए, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया।
اگر میری بیٹی نہیں پڑھ سکی تو ساری بیٹیاں نہ پڑھیں، اس یونیورسٹی کا نام برباد ہو جائے۔ نام تو برباد ہوا تھا کیونکہ بات چلتے چلتے کہاں جاتی ہے، اور جو مین بات ہوتی ہے بس اس کی آواز سنائی دیتی ہے، باقی ادھر ادھر کی تفصیلات کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بات مشہور ہو گئی کہ 400 طلبہ ایک ساتھ امید سے ہو گئی، ان سب کا باپ ایک تھا، یعنی وہ بوڑھا آدمی، یہاں تک کہ اس بات کی خبر بھی بن گئی۔ کچھ لڑکیوں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، اس آدمی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اس پر حتیٰ کہ عزت کا کیس کر دیا گیا تھا۔ اس نے جو نقصان پہنچایا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ جس لڑکی کی پہلے بات ہو رہی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کروا دینی ہے، اس کی جو شادی بھی ہو گئی تو بیچاری کی اپنی سے بڑی عمر کے آدمی کے گھر جا چکی تھی۔ ہمیں پڑھائی سے مطلب تھا، ہم نے پڑھائی کی، میں نے MSc کی ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد میں خود بھی ٹیچر لگ گئی، اب میں مہینے کے اچھے خاصے پیسے کماتی ہوں۔ اس بات کو لوگ بھول گئے ہیں کیونکہ ایک خبر آتی ہے تو لوگ اس خبر کے پیچھے پڑتے ہیں، دوسری خبر آتی ہے تو پہلی خبر بھی اس آدمی پر حیران ہوں جو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا تھا، علم کی باتیں کرتا تھا، تعلیم اور درس کی باتیں کرتا تھا، اور خود کس قسم کا آدمی تھا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں سے بدلہ لینے کا ایک پلان بنایا جس کا ماسٹر مائنڈ وہ خود تھا۔ اللہ ایسے لوگوں سے سب کی بیٹیوں کو پناہ میں رکھے۔ ہر یونیورسٹی بری نہیں ہوتی، تعلیم کا حق ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ماحول تو ہر جگہ برا ہوتا ہے، انسان اپنا ماحول خود